آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں اپنے تمام ان بہنوں سے بات کرنا چاہتی ہوں جو اس وقت اسکرین پر میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ دنیا آپ کو کبھی بھی پلیٹ میں رکھ کر عزت نہیں دیتی، آپ کو مالی آزادی نہیں دے گی۔ ہمارے معاشرے میں جو ہے اکثر لڑکیوں کو سکھایا جاتا ہے کہ بچت کرو، سمجھوتا کرو اور اپنے خوابوں کو دبا کر جیو، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ کب تک آپ اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کو، اپنی ضرورتوں، اپنے خوابوں کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہیں گی؟ چاہے تو وہ آپ کے والد ہو، چاہے آپ کا بھائی ہو، یا آنے والی زندگی میں آپ کا جیون ساتھی ہے، کسی پر بھی بوجھ بننے کی بجائے خود کو اتنا مضبوط بنائیں کہ آپ اپنے خاندان کا سہارا بن سکے۔ تو آج کی عورت صرف گھر چلانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی تقدیر خود لکھنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اور اس کی شروعات ہوتی ہے آپ کے اپنے پیسے سے۔ جب آپ فضول خرچی چھوڑ کر اپنے ہی پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا سیکھ جاتی ہیں تو آپ صرف پیسہ نہیں کما رہی ہوتی بلکہ اپنی زندگی اور اپنی عزت نفس خرید رہی ہوتی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میری ہر اس بہن کے نام ہے جو اب سمجھوتوں کی زندگی سے تھک چکی ہے، جو خود مختار بننا چاہتی ہے۔ السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رکھے۔ انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آج کے اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں۔ ویڈیو کو فالو آج کیجیے گا، اس کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنی بہن کے لیے پیارے سے کمنٹ بھی کر دیجیے گا، کیونکہ میں آپ کے کمنٹس کا شدت سے انتظار کرتی ہوں۔ آپ سب کے کمنٹس پڑھ کر دل کو بہت خوشی ہوتی ہے، اور اتنے اچھے اچھے کمنٹس پڑھ کے واقعی میں دل بہت خوش رہتا ہے، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اتنے اچھے کمنٹ کرتے ہیں، اور میرا حوصلہ جو ہے، میری ہمت جو ہے مزید بڑھاتے ہیں، اور مجھے ایک نیا قدم اٹھانے میں مدد مل جاتی ہے۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ سب جو ہیں وہ ایک سیکنڈ کے لیے رکیں، اپنے ہاتھوں میں موجود اس موبائل کو یا اپنی جیب میں موجود پیسوں کو دیکھیں۔ تو ایک ایسا سچ بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کے اندر کو ہلا کر رکھ دے گا۔ یہ جو پیسہ اس وقت آپ کے پاس ہے نا، یہ گزرتے سیکنڈ کے ساتھ سستا ہو رہا ہے، اس کی قیمت گر رہی ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان دن رات ایک کرتا ہے، صبح آنکھ کھلتے ہی ہر کام پر بھاگ جاتا ہے، کڑی دھوپ اور تپتے ہوئے پسینے میں خوار بھی ہوتا ہے، تو بعض کی کڑوی باتیں بھی سنتا ہے، اپنی عزت نفس کو دبا کر بھی کام کرتا ہے۔ لیکن مہینے کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب 30 تاریخ آتی ہے، ہمارے ہاتھ میں صرف چند ہزار روپے ہی بچتے ہیں، اور مہینے کے آخری 10 دن ہم شدید تنگیاں ادھار مانگ کر گزارتے ہیں۔ اسی طرح ہوگا تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہماری قسمت خراب ہے یا ہماری سیلری کم ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی شیطانی چکر میں پھنس چکے ہیں جس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ آج جو میری چھوٹی بہن تھی وہ فری بیٹھی ہوئی تھی، اور اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں بھی ہیں، اور میں آپ کو یہی کہتی ہوں کہ آپ بھی اسکل سیکھیں۔ تو میں اسے بھی آج کہہ رہی تھی تم بھی بیٹھو، تمہیں میں کٹنگ کر کے دیتی ہوں اور تم بھی اسٹچ کرو تاکہ تمہیں بھی اسٹچنگ آئے۔ تو آج فرسٹ ٹائم اس نے یہ والا ٹراؤزر اسٹچ کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے بہت ہی پیارا اسٹچ کیا تھا، اور میں نے پاس بیٹھ کے اسٹچ کروایا، لیکن مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی آج اس نے خود اسٹچ کیا ہے۔ اور میں ابھی کہہ رہی تھی کہ تم جو شرٹ ہے وہ بھی پریس کر کے لے کے آؤ، وہ بھی اس کا بھی کپڑا لے کے آؤ، اور وہ بھی میں تمہیں کٹنگ کر کے دیتی ہوں، وہ بھی اسٹچ کرو بیٹھ کے۔ اور اسٹچنگ تو ایزی ہے، یہ اسکلز جو ہے بہت ایزی ہوتی ہیں، بندے کا مائنڈ ہو اور انٹرسٹ ہونا چاہیے اسپیشلی اس میں۔ باقی اگر کوئی میری بہن دیکھ رہی ہے جو فری بیٹھی ہو گھر میں، تو میری اس سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ لازمی اسٹچنگ سیکھے، کوئی نہ کوئی اسکل سیکھے جو زندگی میں کام آئے گی کبھی نہ کبھی۔ تو دیکھیں اسٹچنگ سیکھتے ہیں، وہ بھی آپ کے بہت کام آتے ہیں، اسپیشلی آپ کے اپنے پہلے نمبر پہ کام آتی ہے، پھر باقیوں کے کام آتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی اور اسکل سیکھنا چاہتے ہیں، کوئی گھر کا کام سیکھ لیں، کوئی کچن کا کام سیکھ لیں، تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے، اور ان کاموں میں انٹرسٹ رکھا کریں۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنی تمام ماؤں بہنوں اور سب سے یہی گزارش کروں گی اور مخاطب ہونا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ میری ویڈیو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو میں نے آپ سے پہلے بھی یہی بات کہی تھی کہ یہ دنیا جو ہے کبھی بھی آپ کو پکی پکائی کھیر نہیں دے گی، آپ کو جو پلیٹ میں رکھ کے عزت نہیں دے گی، یا آپ کو کوئی مقام پلیٹ میں رکھ کے نہیں دے گی، یا مالی آزادی بھی نہیں دے گی۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط روایت چل رہی ہے کہ لڑکیوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا سمجھوتا کرو، اپنے خوابوں کو دبا کر جیو، حالات جیسے بھی ہوں خاموش رہنا ہے اور کسی پر ڈیپینڈ رہو۔ لیکن میں ایک بہن کی حیثیت سے آپ سے پوچھتی ہوں کہ کب تک آپ اس طرح کر سکتے ہیں، کہ کب تک آپ اپنے چھوٹے چھوٹے خرچوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی پسند کے سوٹ، اپنے خوابوں کے لیے کسی دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہیں گی، چاہے وہ آپ کے والد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بھائی ہی کیوں نہ ہو، تو چاہے کوئی بھی ہو، کسی پر بھی بوجھ بننے کی بجائے خود کو مالی طور پر اتنا مضبوط بنا لینا کہ وقت پڑنے پر آپ اپنے پورے خاندان کا سہارا بن سکیں، اور آپ کو ضرورت ہی نہ ہو کسی سے کچھ مانگنے کی۔ اور میں کہتی ہوں جب ایک عورت، جب ایک لڑکی
فضول خرچی چھوڑ کر اپنے پیسے کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا سیکھتی ہے نا، تو وہ صرف پیسہ نہیں کما رہی ہوتی بلکہ وہ اس معاشرے سے اپنی آزادی بھی، اپنی طاقت اور اپنی عزت نفس خرید رہی ہوتی ہے۔ تو دیکھیں بہت سی بہنیں، بہت سے لوگ اب سوچ رہے ہوں گے کہ باتیں کرنا تو آسان ہے، لیکن ہمارے پاس انویسٹمنٹ کے لیے لاکھوں روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو میری بات جو ہے وہ کان کھول کر سن لے کہ انویسٹمنٹ کے لیے لاکھوں روپے نہیں بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں ایک اسکیم ہونی چاہیے، ہم نے ایسا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو دیکھیں اگر آپ روزانہ کا صرف ایک برگر، چائے یا کوئی بھی فضول خرچی بند کر دینا تو صرف 200 روپے روزانہ بچائیں تو مہینے کے 6,000 روپے بنتے ہیں۔ اگر آپ یہی 6,000 روپے کسی کمیٹی میں ڈالنے کی بجائے جہاں پیسے کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، صحیح جگہ جیسے اسٹاک مارکیٹ یا کسی چھوٹے بزنس میں ہر مہینے انویسٹ کرنا شروع کر دینا، تو کمپاؤنڈنگ کے جادو سے اگلے چند سالوں میں ہی یہ رقم جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں روپے میں بدل سکتی ہے۔ امیر جو ہے وہ نہیں جو بہت زیادہ خرچ کر کے دکھاوا کرتا ہے، بلکہ میرے خیال سے تو امیر نہ وہ ہوتا ہے جو اپنے پیسے کو ایک مزدور کی طرح کام پر لگاتا ہے تاکہ وہ پیسہ سوتے ہوئے بھی اس کے لیے مزید پیسہ بنا کر دے۔ اسی کے ساتھ میں شرٹ کے نشان لگوا رہی تھی، تو آپ بھی جن کو نئی اسٹچنگ آتی ہے وہ بھی غور سے دیکھیں، کیونکہ بہت ایزی طریقے سے میں نے نشان لگائے ہیں، اور آپ کو اگر سمجھ آئیے تو کمنٹس میں لازمی بتانا ہے۔ تو اسی کے ساتھ آج کا یہ جو ولاگ تھا یا ولاگ ہے، کوئی عام تفریحی ولاگ نہیں ہے، یہ میری ہر اس بہن کے لیے، ہر اس بھائی کے لیے جو ایک کھلا چیلنج ہے، جو اب اس تنگی اور سمجھوتوں والی زندگی سے تھک چکے ہیں اور خود مختار بننا چاہتے ہیں۔ تو میرے خیال سے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آج ہم نہ مل کر یہی فیصلہ کر لیں کہ فضول خرچی کا چیپٹر جو ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا اور انویسٹمنٹ کے سفر کی شروعات کرنی ہوگی۔ تو جی میری پیاری بہنوں، آپ نے میری اتنی گفتگو سننے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنے زخموں کا لائیو پوسٹ مارٹم کریں۔ بہت سے لوگ کمنٹس میں کہیں گے یہ کیا باتیں بڑی اچھی ہیں، لیکن ہمارے پاس تو مہینے کے آخر میں پھوٹی کوڑی نہیں بچتی، ہم خاک انویسٹ کریں گے۔ تو آج میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ کا پیسہ جا کہاں رہا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے۔ آپ کے کچھ بہت چھوٹے چھوٹے خرچے جو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے گھر کے خرچے، لیکن وہ آپ کی جیب میں ایک بڑا سوراخ کر رہے ہیں جسے آپ نے کبھی دھیان سے دیکھا نہیں۔ ہمارے گھر کے نا ڈیلی کے چھوٹے اخراجات ہیں، وہی ہمارے سب سے زیادہ پیسے لگتے ہیں ان پہ۔ فرض کریں کہ آپ روزانہ صرف 300 روپے ان چیزوں پر اڑاتے ہیں کہ ڈیلی کولڈ ڈرنک منگوا لی، چپس منگوا لی یا پھر کچھ نہ کچھ منگوا لیا کھانے پینے کے لیے۔ اب 300 کو 30 دن سے ضرب دیں تو یہ بنتے ہیں 9,000 روپے مہینہ، اور ایک سال کا کتنا بنا ہے؟ ایک سال کا بنتا ہے 1,08,000 روپے۔ تو دیکھیں مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ سال کے آخر میں جب آپ کے پاس بائک کا ٹائر بدلوانے یا گھر کا کوئی ضروری کام کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، تب یہ 1,08,000 روپے کہاں ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے پیٹ میں جا کر کچرا بن چکے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اب بات کرتے ہیں میری بہنوں کی جو گھر میں بیٹھی ہوں۔ آن لائن شاپنگ ایپس نے آپ کی زندگی آسان نہیں بلکہ کب بینک اکاؤنٹ خالی کر دیے، اور فلیٹ 50% آف کی سیل دے کر آپ وہ سوٹ، وہ میک اپ، وہ سینڈل خرید لیتی ہیں جن کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آپ سوچتی ہیں کہ چلو سستا ہے لے لیتی ہوں، لیکن وہ پیسہ الماری میں بند ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مہینے میں صرف ایک بار کا باہر کا کھانا یا ایک سوٹ کم کر دیں تو آپ آرام سے اپنے لیے 5,000 سے 7,000 روپے بچا سکتی ہیں، اور یہ وہ پیسے ہیں جو آپ نے کمایا نہیں بلکہ ضائع ہونے سے بچا لیے۔ تو دیکھیں ہم مڈل کلاس لوگوں کو بچپن سے ہی ایک چیز سکھائی گئی ہے کہ پیسہ بچانا ہے تو کمیٹی ڈال لو۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ کو معاشرے کا سب سے بڑا مالیاتی دھوکہ سمجھانے والی ہوں۔ کمیٹی ڈالنا آج کے دور میں اپنے پیر پر کلہاڑی مارنے کے برابر ہے۔ فرض کریں کہ آپ نے 10,000 روپے مہینے کی کمیٹی ڈالی جو کہ 20 مہینے بعد نکلنے ہیں، یعنی 20 مہینے بعد آپ کو ملیں گے 2 لاکھ روپے۔ آپ بڑی خوش ہوں گے کہ میرے پاس 2 لاکھ آ گئے، لیکن ٹھہرے، آج جو چیز 2 لاکھ روپے کی مل رہی ہے 20 مہینے بعد مہنگائی کی وجہ سے وہی چیز 2.5 اور 3 لاکھ کے درمیان ہوگی، یعنی آپ کے 2 لاکھ کی طاقت 20 مہینے بعد صرف 1.5 لاکھ رہ جائے گی۔ آپ نے کمیٹی ڈال کر اپنا پیسہ سستا کر لیا۔ اس کا حل کیا ہے؟ گولڈ انویسٹمنٹ۔ پھر سونا جو ہے دنیا کی وہ واحد کرنسی ہے جو پچھلے 5,000 سال سے کبھی فیل نہیں ہے۔ اگر میری بہنیں ہر مہینے وہ 5,000 یا 10,000 روپے کسی کمیٹی میں دینے کی بجائے اس کا چھوٹا سا سونے کا سکہ یا خام سونا خرید کر اپنی الماری میں رکھتی جائیں تو وہ محفوظ رہے گی۔ اگر 2 سال بعد مہنگائی بڑھے گی تو سونے کی قیمت بھی خود بخود بڑھ جائے گی، آپ کا پیسہ مہنگائی کی دیمک سے بچ جائے گا، اور جب آپ 2 سال بعد اسے دیکھیں گی تو آپ کی رقم دگنی ہو چکی ہوگی، اور یہ ہے امیر مائنڈ سیٹ کی پہلی سیڑھی۔
اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ امیروں والا بنانے، بڑے بڑے مائنڈ سیٹ بنائیں. یہ نہیں کہ بس سوچا اتنے پیسے اتنی کمیٹی ڈال لیتی ہوں، اتنے کسی کو پکڑا دیتی ہوں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اپنے مائنڈ سیٹ صحیح کر لیں. پھر اب بہت سے نوجوان بھائی کہیں گے کہ ہم سونا خریدنے سونار کی دکان پر نہیں جا سکتے، ہمارے لیے کوئی آسان اور ڈیجیٹل طریقہ بتا دیں. تو دیکھیں، اب کیمرے کے قریب آ جائیں. یہ جو موبائل فون آپ کے ہاتھ میں ہے نا، جس پر آپ دن رات ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کی ریلز اسکرول کرتے ہیں، یہ صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے بینک مشین بنا سکتے ہیں. پاکستان میں اور پوری دنیا میں اب ایسے میوچل فنڈ اور سیونگ ایپس موجود ہیں جو حکومت سے منظور شدہ ہیں. یعنی ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا ماہر بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ان ایپس میں جا کر صرف 2000 یا کچھ پیسوں سے اپنا اکاؤنٹ شروع کرتے ہیں. آپ کا یہ پیسہ جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیوں جیسے بینک یا فیکٹریوں اور پیٹرولیم کمپنیوں میں انویسٹ کر دیا جاتا ہے. اور جب یہ کمپنیاں دن رات کام کرتی ہیں نا تو ملک میں کاروبار ہوتا ہے، تو ان کا منافع آپ کے اکاؤنٹ میں روزانہ کی بنیاد پر ایڈ ہوتا رہتا ہے. آپ رات کو سو رہے ہوتے ہیں لیکن ملک کی سب سے بڑی فیکٹری کا ایک چھوٹا سا حصہ آپ کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے. سب سے بڑی بات، جب بھی آپ کو ضرورت ہو آپ ایک کلک پر اپنے پیسے واپس اپنے ایزی پیسہ جائز کیش یا بینک اکاؤنٹ میں منگوا سکتے ہیں. تو فکس ٹائم نہیں ہے، اس میں کوئی پابندی بھی نہیں ہے. آج ہی سے سب کچھ شروع کریں، کل کا کبھی انتظار نہ کریں. وہ کل کبھی نہیں آئے گا جب آپ کے پاس سب کچھ ہوگا. آپ کا آج ہی آپ کی محنت بنے گا. کیسا لگا آپ کو آج کا ولاگ؟